کیسا ہو اگر میں کہوں کہ ایک خوشحال اور مضبوط خاندان کا سارا راز صرف ایک کیمیکل میں چھپا ہے؟ جی ہاں، ایک ایسا کیمیکل جو محبت بڑھاتا ہے، اعتماد بناتا ہے اور ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ تو آج ہم اسی آکسیٹوسن کے راز سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہمارے خاندانوں کا مستقبل کیسے بدل سکتا ہے۔ تو چلیے بات شروع کرتے ہیں ایک ایسے مسئلے سے جو ہمارے گھروں میں چھپا ہوا ہے، ایک خاموش بحران جو اکثر نظر ہی نہیں آتا۔ ہم بات کر رہے ہیں ان جذباتی دراڑوں کی جو ہمارے خاندانوں کی بنیادوں میں پڑ چکی ہیں، اور اس کا ثبوت کچھ بہت پریشان کن اعداد و شمار سے ملتا ہے۔ 53%۔ ذرا رک کر اس نمبر کے بارے میں سوچیں۔ یہ پاکستان کے ان نوجوانوں کی تعداد ہے جو ڈپریشن اور بے چینی کا شکار ہیں۔ اور یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دراصل ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف ذہنی صحت تک ہی نہیں رکتا۔ صرف لاہور شہر کی مثال لے لیں، پچھلے 2 سالوں میں 24,157 طلاقیں ہوئیں، جس کا سیدھا اثر 60,000 سے زیادہ بچوں کی زندگیوں پر پڑا۔ ہمارے خاندان بکھر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، صرف ایک کیمیکل یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ خاندان آگے بڑھے گا یا ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، زیادہ تر والدین کو تو شاید اس کا نام تک نہیں معلوم۔ اور یہاں ہم کسی کھلی بدسلوکی یا مار پیٹ کی بات نہیں کر رہے، نہیں، ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی سٹل چیز کی، جذباتی نظر اندازی کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈنر ٹیبل پر چھائی ہوئی خاموشی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بچوں کے احساسات کے بجائے صرف ان کے گریڈز کے بارے میں ہوتی ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی دوریاں ہیں جو اس ضروری کیمیکل کو ہمارے اندر ختم کر دیتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خاموش بحران کا حل کیا ہے؟ حل دراصل اس رشتے اور تعلق کے پیچھے چھپی سائنس کو سمجھنے میں ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اس کیمیکل کی جس میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی طاقت ہے، اور اس کا نام ہے آکسیٹوسن۔ آکسیٹوسن، اسے بانڈنگ ہارمون بھی کہتے ہیں، یعنی جوڑنے والا ہارمون یا کنیکشن کیمیکل۔ دماغ کے اندر یہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر کا کام کرتا ہے جو اعتماد، ہمدردی اور تعلق جیسے احساسات پیدا کرتا ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہیں تو یہ روح کے لیے بالکل ویسا ہی ہے جیسے جسم کے لیے آکسیجن۔ اور جب جسم میں آکسیٹوسن کی مقدار زیادہ ہو تو اس کے فائدے حیران کن ہیں۔ لوگ لمبی زندگی جیتے ہیں، ٹینشن اور سٹریس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور حقیقی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہے آکسیٹوسن کی طاقت۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، اسے خریدا نہیں جا سکتا، اسے بنایا نہیں جا سکتا، اسے صرف سچے اور گہرے رشتوں سے کمانا پڑتا ہے۔ اور یہ صرف سائنس کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ہمارے درمیان مودت یعنی محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہی محبت اور رحمت دراصل آکسیٹوسن والے جذبات ہیں۔ تو اب ہم ایک دو راہے پر کھڑے ہیں، ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، اور والدین ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایک فیصلہ ہمیں ان میں سے کسی ایک راستے پہ لے جائے گا، اور داؤ پر کیا لگا ہے؟ ہمارے بچوں کا مستقبل۔ تو پہلے اس راستے کو دیکھتے ہیں جہاں ہم کچھ نہیں کرتے۔ کیا ہوتا ہے اگر ہم اس جذباتی فاصلے کو یوں ہی بڑھنے دیں؟ کچھ نہ کرنے کی اصل قیمت کیا چکانی پڑتی ہے؟ نتیجہ، بیٹی جب شادی کے بندھن میں بندھتی ہے تو جذباتی طور پر کمزور ہوتی ہے، وہ ایک مضبوط رشتہ نہیں بنا پاتی۔ بیٹا، وہ کاغذ پر تو بہت کامیاب ہوتا ہے لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا، اور پورا خاندان وہ صرف چند تنہا لوگوں کا ایک گھر بن کر رہ جاتا ہے جس میں صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہونا ضروری تو نہیں، ایک دوسرا راستہ بھی ہے، ایک ایسا راستہ جو پچھتاوے کی طرف نہیں بلکہ تعلق اور محبت کی طرف جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا اگر ہم جان بوجھ کر کنیکشن کا یعنی جڑنے کا راستہ چنیں؟ جب خاندان آکسیٹوسن سے بھرا ہوتا ہے تو بیٹی ایک خوشحال اور پرامن گھر بناتی ہے، کیونکہ اس نے یہی اپنے والدین سے سیکھا ہوتا ہے۔ بیٹا حقیقی معنوں میں پراعتماد اور مضبوط بنتا ہے، اور یہ بچے مل کر ایک ایسا معاشرہ بناتے ہیں جس میں خیال رکھنے والے ڈاکٹر، خدمت کرنے والے لیڈر اور ذمہ دار شہری ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ ہم اپنے گھروں کو آکسیٹوسن سے بھریں کیسے؟ تو اب بات کرتے ہیں اس نسخے کی، ان عملی طریقوں کی جن پر آج سے ہی عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ خاندان میں آکسیٹوسن بڑھانے کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی، سچے دل سے سننا۔
دوسری جسمانی شفقت یعنی پیار سے چھونا، اور تیسری اپنی کمزوری کا اظہار کرنا اور دوسروں کی تعریف کرنا۔ آئیے اب ان تینوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے 20 منٹ کا اصول۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فون سائڈ پر رکھ دیں، ٹی وی بند کر دیں اور 20 منٹ کے لیے اپنے بچے کو اپنی پوری انڈیوائیڈڈ اٹینشن دیں۔ اور یاد رکھیں، مقصد مسئلہ حل کرنا یا نصیحت کرنا نہیں ہے، صرف ایک کام ہے، سننا، بس سچے دل سے سننا۔ دوسرا طریقہ ہے جسمانی شفقت۔ یہ آکسیٹوسن بڑھانے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ ایک چھوٹا سا گلے ملنا یا کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھنا بھی وہ کہہ دیتا ہے جو الفاظ نہیں کہہ پاتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی سکھایا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ چھوٹے چھوٹے عمل گہری روحانی اور جذباتی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ، شاید سب سے مشکل بھی، یہ ہے تنقید سے تعریف کی طرف آنا۔ یہ کہنے کے بجائے کہ 95% کیوں، باقی 5% کہاں گئے؟ یہ کہہ کر دیکھیں کہ مجھے فخر ہے کہ تم نے اتنی محنت کی، میں تمہارا باپ ہوں، میری بات مانو کی جگہ یہ کہیں کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک بار میں کیسے ناکام ہوا تھا۔ اپنی کمزوریاں بتانے سے رشتے میں دیواریں نہیں بلکہ پل بنتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ریسرچ کیا کہتی ہے؟ ریسرچ کہتی ہے کہ بچوں کو جذباتی طور پر محفوظ محسوس کرنے کے لیے ہر ایک منفی بات کے مقابلے میں 5 مثبت باتیں سننا ضروری ہیں، 5:1۔ اب ذرا اپنے گھر کے بارے میں سوچیں، کیا وہاں یہ ریشو ایسا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر گھروں میں یہ بالکل الٹا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سب سن کر کچھ خدشات بھی ذہن میں آتے ہیں، جیسے کیا اس سے بچے کمزور ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس سے ان میں اعتماد اور مضبوطی آئے گی۔ یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وقت ان چیزوں کے لیے نکالا جاتا ہے جو ضروری ہوں۔ اور کیا میرے ٹین ایج بچے کے لیے اب بہت دیر ہو گئی ہے؟ جی نہیں، بالکل دیر نہیں ہوئی۔ دماغ ہمیشہ جڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، شروعات آج بھی ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں ایک چھوٹا سا چیلنج، آج رات اپنے بچے، اپنے لائف پارٹنر یا اپنے والدین سے صرف ایک سوال پوچھیں، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھیں، تم سچ میں کیسے ہو؟ اور پھر کچھ کہیں مت، بس سنیں۔ اگر اس پوری گفتگو سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، سب سے مضبوط اور پائیدار رشتہ پیسے سے نہیں بنتا، وہ آکسیٹوسن سے بنتا ہے۔ تو تعلق کا انتخاب کریں اور شروعات آج ہی کریں۔